الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ مال کی محبت کے بارے میں بتاؤں گا کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کتنی خطرناک اور کتنی نقصان دہ ہے، اور اس میں کتنی برائیاں ہیں. یہ جو دونوں صورتیں آخری سپارے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کرتا، اور یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اتنا سخت ہے مال کی محبت میں یہ کہ یہ آخرت کو بھی بھول جاتا ہے اس دنیا کی، اس مال دولت کی محبت میں. انہ لحب الخیر لشدید، یہ بڑی سخت مال کی محبت کرتا ہے، بہت پیار ہے اس کو مال اور دولت، سونے اور چاندی سے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر یہ خود گواہ ہے، یعنی اس کے تمام جوارح جو ہیں، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یہ مال کی محبت میں رشتہ داریوں کو بھی بھول جاتا ہے، یہ مال کی محبت میں آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، یہ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اٹھایا بھی جائے گا، لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور پھر قبر میں جانا ہے اور پھر قبر سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے نکال کے حساب لیا جائے گا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ نکال کے اللہ تعالیٰ باہر رکھ دے گا. جو بھی نیتیں انسان کی، وہ ساری کی ساری نیتیں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے سینوں میں ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جو بھی ہے اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آخرت کے خلاف، جو بھی اس کے دل میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نکال کے باہر رکھ دے گا. تو کتنا سخت وقت ہوگا وہ. انسان کو اس کی پوری زندگی کی ویڈیو دکھا دی جائے گی، اور قیامت میں سب کے سامنے
انسان کہے گا یہ تو کسی نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑتی ہے، اس میں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ بہت پریشان ہوگا انسان اس دن، جنہوں نے مال کی اور دنیا کی محبت کی، دنیا سے محبت کی، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، خیرات زکوٰۃ نہیں کی، صدقہ نہیں کیا، اس کو بڑی پریشانی ہوگی وہاں پر، اتنی پریشانی ہوگی کہ اس کا آج اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم لوگ زندہ ہوں گے؟ یہ سب ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پور پور درست کر دوں گا، یہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح بنا دے گا دوبارہ۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ جو اتنے بڑے بڑے آسمان زمین بنا سکتا ہے وہ ایک انسان کو نہیں بنا سکتا دوبارہ، جس نے پہلے بھی پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ دوسری جو صورت ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چغلیاں کھاتا ہے، چغلیاں کھانے والا اور غیبت کرنے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، مال جمع کر کے اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اور پھر کیا سوچتا ہے کہ یہ مال میری ہمیشہ کی زندگی کے کام آئے گا، یہ دنیا اور آخرت میں میرے کام آئے گا یہ مال۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے کام آئے گا میرا، ہمیشہ ہمیشہ یہ مال مجھے بچائے گا، یہ مال مجھے کھلائے گا پلائے گا، یہ مال سے سب کچھ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اس کا نہیں ہے، اس کا بھروسہ مال کے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، تائس و عبد الدرم و عبد الدینار، ہلاک ہو جائے درم و دینار کا بندہ، اس کو بندہ کہہ دیا ہے، درم و دینار کا بندہ، یعنی وہ درم دینار کی عبادت کر رہا ہے، اس نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا، دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس کے علم کی یہی انتہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے بس یہ دنیا ہی ہے، یہ دنیا میں جو کما لو کھا لو پی لو مر جائیں گے کھپ جائیں گے خلاص ہو جائے گا سب کچھ معاملہ۔ تو اس آدمی کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں داخل ہوگا، جو انسان کو جلا سڑا دے گی، اس کی جلد جلتی جائے گی اور نئی بنتی جائے گی۔ جس نے مال کو اپنا رب سمجھ لیا ہے، جس نے مال کی پوجا کی ہے، دولت پرستی کی ہے، دنیا پرستی کی ہے، جس نے دنیا کی عبادت کی ہے، دنیا کے لیے اس نے مرا جیا، سب کچھ دنیا کے لیے کیا، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، حرام حلال جو بھی ہے آنے دو، کماؤ، اچھی زندگی گزارنی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہے، جہنم، آگ میں بند کر دیا جائے گا، ہرگز نہیں، وہ آگ میں بند کر دیا، وہ جو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہوگا ہرگز، اس کو آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ اور وہ آگ کون سی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ کسی انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود جلایا، اس آگ کو، جو کدھر تک، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ کہتے ہیں دل کو، جو اندر تک جا پہنچے گی دلوں میں، کیونکہ کفر اور شرک اور جو بھی برائی ہے، جو بھی نیکی ہوتی ہے، یہ سب دل میں ہوتی ہے۔
تو وہ دلوں تک جا پہنچے گی وہ آگ. وہ ایسی آگ ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچائے تو بچائے, نہیں تو کوئی اس آگ سے بچنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی اس آگ سے نہیں بچا سکتا. کوئی سمجھ رہا ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے, کوئی سمجھ رہا ہے مجھے پیر عبد القادر جیلانی بچا لیں گے رحمۃ اللہ علیہ, کوئی سمجھ رہا ہے مجھے داتا صاحب بچا لیں گے, کوئی مجھے یہ سمجھ رہا ہے, کوئی وہ سمجھ رہا ہے. کوئی نہیں بچائے گا. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو پھر وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن بھی. تو میرے بھائیوں, دنیا پرستی چھوڑ دو, دنیا کی محبت چھوڑ دو. دنیا کی محبت پوری تباہی ہے. ہر نقصان, ہر گناہ کی جڑ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے. جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے پھر دنیا کمانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, حرام حلال اچھا برا کچھ بھی کر کے وہ کہتا ہے کہ دنیا کما لیں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے, لوگوں کے لیے, اس دنیا کے لیے جہنم میں مت لے کے جاؤ. اللہ سے ڈرو, حلال رزق کماؤ. اللہ کی عبادت ہے حلال رزق کمانا, یہ بھی عبادت ہے. اللہ سے مانگو, اللہ سے حلال رزق مانگو, اللہ تعالیٰ حلال رزق دے گا. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ دنیا تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے آگے مثلہم کمثل الکلب, وہ انسان جو دنیا پرست ہے, دنیا کی پوجا کر رہا ہے, دنیا کی عبادت کر رہا ہے, دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, صرف اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے, اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی ہے. اس کی مثال کتے کی ہے. اگر اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکال کے رکھتا ہے باہر, اور اگر اس کو کچھ دے دو پھر بھی زبان نکال کے رکھتا ہے باہر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کی ہے. جو لوگ دنیا پرست ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی برا جانور ہے, گندا نجس جانور ہے, اس کی مثال بیان کی ہے. اس لیے میرے بھائی دنیا پرستی سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے, ان آیتوں کے ذریعے اس کو اٹھاتا, اس کے درجات کو بلند کرتا, لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا, دنیا پرست بن گیا, صرف دنیا ہی دنیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, جب بھی سب سے بہترین اور سب سے زیادہ دعا یہی کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا فرما, اچھائی عطا فرما, بھلائی عطا فرما, اور آخرت میں بھی نیکی اور بھلائی اور کامیابی عطا فرما, اور جہنم کے آگ سے بچا. کتنی زبردست دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, صرف دنیا مت مانگا کریں. جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے صرف دنیا ہی ہے, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو دنیا پرستی سے بچیں. دنیا پرستی بہت بڑی مصیبت ہے, دنیا سے محبت بہت بڑی مصیبت ہے, کیونکہ یہ دنیا ہمیں چھوڑنے والی ہے, یہ دنیا سے ہم جانے والے ہیں, یہ دنیا ہمیں اپنے اندر لینے والی ہے. یہ زمین قبر سب چھوڑ چھاڑ کے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے, کوئی ساتھ نہیں جائے گا, اکیلا آدمی ہوگا, اور پھر اس کے اللہ کے فرشتے آئیں گے اس سے حساب لینے کے لیے. تو میرے بھائی آپ دیکھ لو, روزانہ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں, ہم لوگ ان کو قبروں میں ڈال کے آ جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو, اللہ کو راضی کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل لو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان کر دے گا. اللہ آپ یقین کریں کہ میری عمر ابھی تقریباً 53 ایئر ہو گئی ہے,
اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہوں، صحیح ایمان لایا ہوں اللہ کے اوپر. باپ دادا پردادا مسلمان تھے، سب اہل حدیث بھی تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پہ میں مسلمان ہوا ہوں 19-20 سال کی عمر میں. تب سے مجھے ایسا سکون ملا ہے، ایسا سکون، ایسی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، ایسے ہر کام سیدھے ہوئے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے بڑی بڑی مشکلات آسان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس کو ایک ماننا، اس سے مانگنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے نبی کے طریقے پر چلنا، واللہ رحمت ہی رحمت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے. اور اگر کوئی حقیقی ایمان لے آئے اللہ کے اوپر صحیح طریقے سے، واللہ آپ یقین کریں ایسے مزے ہیں، ایسا سکون ہے، ایسی اللہ کی مدد آتی ہے ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے مجھے پکارو، میرے لیے واسطے وسیلے یہ سیڑھیاں میڑیاں مت لگاؤ میرے لیے، میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، مجھے پکارو. جب ایک کہہ دے، خود کہہ دے کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک اور دوسرے اور تیسرے کے واسطے لگائیں، مردوں کو زندوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈرائیں ان سے اور ان کو جو ہے سفارشی بنائیں. جب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو وسیلہ اور سبب اور یہ اور وہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی ذرا سنتا ہے. واللہ اللہ کی قسم ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن دل سے انہوں نے اللہ سے مانگا، پھر بعد میں وہ اللہ کی فرما بردار ہو گئے. جو بھی دعا دل سے نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارو ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارو. پھر دیکھو، آپ کبھی پکار کے دیکھو، پھر دیکھو کیا کرتا ہے میرا پروردگار اور آپ کا پروردگار. وہ سب کا پروردگار ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کو رزق دیتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، چونٹیوں کی سنتا ہے. ہماری نہیں سنے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بہترین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بہترین صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے بہترین صورت. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.